الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 31 اور 32 سے ہم نے کیا سیکھا اور کیا ہمیں حاصل ہوا اس کا ہم ذکر کر رہے تھے، اور اب تک ہم نے 4 باتوں کا ذکر کیا تھا۔ 5ویں بات ہمیں اس آیت کریمہ سے یہ معلوم ہوتی ہے کہ فرشتوں کی ایک صفت یہ ہے کہ فرشتے کلام بھی کرتے ہیں، بات کرتے ہیں۔ فرشتوں کی بہت ساری صفت ہے، ایک صفت اس کی کیا ہے؟ کلام کرنا، بات کرنا، بولنا۔ جسے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے بارے میں یہ فرمایا کہ جب فرشتوں سے کہا گیا کہ مجھے بتاؤ ان چیزوں کے نام اگر تم سچے ہو، قالو، تو فرشتوں نے جواب دیا۔ قالو، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے بارے میں کیا کہا؟ قالو، انہوں نے جواب دیا۔ جواب کون دیتا ہے؟ جو بولتا ہے، بات کرتا ہے، جس کی صفت بات کرنا ہو وہی جواب دیتا ہے۔ تو فرشتوں نے جواب دیا، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ اے اللہ تو پاک ہے اور ہمارے پاس علم نہیں۔ ہاں ہے اگر علم اتنا ہی جتنا تو نے بتایا ہے، اور تو جاننے والا، حکمت والا۔ یہ جو اتنی ساری بات فرشتوں نے کی ہے، اس سے یہ معلوم ہوا کہ فرشتوں کی ایک صفت کیا ہے؟ کلام کرتا ہے، وہ بولتے ہیں، وہ کلام کرتے ہیں۔ یہ 5ویں بات ہمیں اس آیت کریمہ سے معلوم ہے۔ 6ٹھی بات اس آیت کریمہ سے ہمیں یہ معلوم ہوئی، یہ حاصل ہوئی کہ فرشتوں نے اس بات کا اعتراف کیا کہ ان کے پاس علم نہیں ہے مگر اتنا ہی جتنا اللہ نے انہیں سکھایا ہے۔ یہ فرشتوں کا اعتراف ہے ان کے بارے میں، ان کے پاس علم نہیں ہے۔ اگر علم جو کچھ بھی ہے وہ کس کا دیا ہوا ہے؟ اللہ کا عطا کیا، اللہ کا دیا ہوا ہے۔ تو اس بات سے یہ معلوم ہوا کہ فرشتوں کو بھی جو علم ملا ہوا ہے وہ علم کس کا ہے؟ عطائی ہے۔ وہ علم عطائی علم جو دیا جاتا ہے۔ ہمارے پاس بھی جو علم ہے وہ کیا ہے؟ عطائی ہے، ہمارا اپنا نہیں ہے، بلکہ اللہ نے ہمیں دیا ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو علم ہے وہ کس کا ہے؟ وہ بھی عطائی ہے، اللہ کا دیا ہوا ہے، اتنا ہی ہے جتنا اللہ نے دیا ہوا ہے۔ تو ایسی فرشتوں کے پاس جو علم ہے وہ بھی کیا ہے؟ عطائی ہے، اللہ کا دیا ہوا ہے، اتنا ہی دیا ہوا ہے جتنا اللہ نے ان کو دیا، اتنا ہی معلوم ہے، اس سے زیادہ ان کو معلوم نہیں ہے۔ یہ فرشتوں کی بات۔ اسی فائدے سے ہمیں یہ بات بھی معلوم ہونا چاہیے، اس طرح انسان کو بھی چاہیے کہ اپنے آپ کو پہچانے اور اپنے آپ کا اعتراف کرے، اور ایسی چیزوں کا دعویٰ نہ کرے جس کا اس کے پاس علم نہیں ہے۔ انسان کبھی کبھی اپنے آپ کو بھی نہیں پہچانتا ہے اور ایسی چیزوں کے جاننے کا دعویٰ کرتا ہے جو اس کو معلوم نہیں ہوتی ہے، اور ادھر ادھر کی معلومات اپنے سے بول دیتا ہے، دعویٰ کرتا ہے کہ مجھے بہت معلوم ہے۔ ایسے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو دھوکہ دینے کے لیے ایسی چیزوں کا دعویٰ کرتے ہیں جو انہیں معلوم نہیں ہوتا، اور کسی طرح وہ اپنے دنیاوی مفاد کو حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن یہ آیت ہمیں بتاتی ہے جس طرح سے فرشتوں نے اعتراف کیا ہے، انسان کو بھی وہ صفت پیدا کرنی چاہیے، فرشتہ صفت بننا چاہیے، یعنی اتنا ہی جتنا اس کو علم ملا ہے اتنا ہی اس کا دعویٰ کرنا چاہیے۔ ایسے علم کا دعویٰ نہ کرے جو اس کو معلوم نہیں ہے، جیسے فرشتوں نے کہا ہم کو نہیں معلوم ہے، ہاں معلوم اتنا ہی جتنا تو نے بتایا، اعتراف کیا نا۔ تو انسان کو بھی اس طرح سے تنبیہ کی جا رہی ہے کہ تو بھی اپنا اعتراف کر اور اپنے آپ کے بارے میں یہ سوچ کہ اس کا دعویٰ نہیں کرنا جو تجھے معلوم نہیں ہے۔ یہ 6ٹھی بات تھا۔ 7ویں بات اس آیت کریمہ سے ہمیں یہ معلوم ہوئی کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی کس قدر تعظیم کرتے ہیں، کس قدر تعظیم اور اللہ تعالیٰ کو عظیم سمجھتے ہیں۔ پہلی چیز تو انہوں نے اللہ کے بارے میں کیا اعتراف کیا؟ اللہ تو کامل ہے، مکمل ہے، اور تو جہل سے پاک ہے، تو کوئی چیز نہیں جانتا ہے اس سے تو پاک ہے، تو کوئی چیز نہیں جانتا اس سے بھی تو پاک ہے اور تو کامل ہے۔ یہ اعتراف پہلے کیا۔ کیسے کیا؟ سبحانک، کیا کہا؟ تو پاک ہے نا۔ یہ اللہ تعالیٰ کو کامل ماننا اور
جہل سے، یعنی تو نہیں جانتا اس سے بھی تو پاک ہے، یہ اعتراف فرشتوں نے کیا. یہ تعظیم ہے اللہ کی فرشتوں کی طرف سے. اس کے بعد پھر کیا کہا؟ پھر اس بات کا بھی اعتراف کیا کہ اے اللہ ہمارے پاس علم نہیں ہے. یہ اعتراف کرنا بھی کس بات کو بتاتا ہے کہ اللہ کی تعظیم کر رہے ہیں. اور اس کے بعد پھر اللہ کے فضل کا بھی اعتراف کیا. دیکھیے آپ کئی بات ہے اس کے اندر. یہ فرمایا کہ لا علم لنا، کہ ہمارے پاس کوئی علم نہیں. تو یہ اپنا اعتراف ہوا کہ ہم نہیں جانتے. لیکن بعد میں یہ کہا الا ما علمتنا، ہاں اتنا ہی جتنا تو نے ہم کو سکھایا ہے. یہ تو نہیں کہا کہ جتنا ہم نے سیکھا ہے اتنا ہی معلوم ہے، بلکہ جتنا تو نے ہمیں سکھایا ہے. تو یہ اللہ کا فضل کا اعتراف ہے. اللہ تو نے ہمیں سکھایا ہے تو ہے، یہ نہیں کہ ہم نے اپنی محنت سے اپنی کوشش سے سیکھا ہے. یہ اللہ کے فضل کا اعتراف ہے. اس لیے انسان کو کبھی بھی بولنے میں بھی احتیاط میں رکھنا چاہیے کہ بولے بھی اگر اپنے بارے میں، جیسے انسان کبھی کبھی ایسا بول جاتا یہ ساری دولت میں نے بڑی محنت سے کمائی، یعنی اپنی محنت کو اوپر لانا چاہتا ہے، بتانا چاہتا ہے میں نے کمایا. ٹھیک ہے، محنت کی ہے، اللہ نے آپ کو طاقت دی، لیکن ہم یہ کہیں گے اللہ تعالیٰ نے یہ ساری دولت مجھے عطا کی، مجھے دماغ دیا، محنت کی طاقت دی، محنت کی اللہ نے مجھے عطا کیا. ایسا بھی ہوتا ہے انسان بہت محنت کرتا ہے، ایسے بہت سارے انسان ہیں محنت کرتے ہیں لیکن وہ کچھ نہیں حاصل کر پاتے. اور کوئی انسان محنت کرتا ہے اللہ اس کو دیتا ہے. یہ اللہ کے قوانین ہے، حکمتیں ہیں، کس کو دے رہا ہے نہیں دے رہا ہے اس کا قانون ہے. لیکن ہوتا یہ ہے کہ جب تک اللہ نہ دے محنت کر کے بھی کچھ ملنے والا نہیں ہے، اگر اللہ نہ چاہے تو. لیکن اللہ دیتا ہے، محنت کا پھل دیتا ہے. تو کہہ رہا ہے مقصود یہ ہے کہ فرشتوں نے اللہ کے فضل کا اعتراف کیا، اپنے علم نہ ہونے کا اعتراف کیا، اور اللہ کے پاک ہونے کا بھی بتایا. یہ ساری باتیں اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ فرشتے اللہ کی بہت تعظیم کرتے ہیں. اس سے یہ معلوم ہوا کہ فرشتے کون ہیں؟ اللہ کی مخلوق ہیں. یہ بات عقیدے کی وجہ سے کہی جا رہی ہے کیونکہ کچھ لوگوں کا عقیدہ یہ بھی ہے کہ کائنات کو چلانے کے لیے صرف اللہ نہیں چلاتے قانون کائنات کو، دنیا کو، بلکہ اس کے ساتھ فرشتے ہیں تب یہ کائنات چل رہی ہے، ورنہ کائنات نہیں چلے گی. اس لیے آپ دیکھیں گے تعویذ لکھنے والے جو ہیں، جو تعویذ لکھتے ہیں اس میں آپ اگر کبھی غور کیا ہوگا، آپ کو تعویذ دکھائی دیا ہوگا، ہم نے بہت سارے تعویذ دیکھے ہیں، تو اس میں یا جبریل یا میکائیل اور یا اسرافیل یہ سب لکھا ہوتا ہے. شرک یعنی ان کو پکارا جا رہا ہے، یہ سب لکھا ہوتا ہے. آپ سوچ سکتے ہیں نا کتنا عقیدہ خراب ہے. عقیدے یعنی فرشتوں کے بارے میں یہ عقیدہ ہے کہ فرشتے اللہ کی ہیلپ کرتے مدد کرتے. نعوذ باللہ من ذالک. یہ فرشتے یہ اتنی ساری بات کہہ رہے ہیں، وہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ وہ مخلوق ہے، جو کچھ ان کے پاس ہے وہ اللہ کا جو ہے، وہ اللہ کو ہیلپ نہیں کر رہے ہیں. اللہ کا ایک قانون ہے کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بہت سارے کاموں پر معمور کیا ہوا ہے، یہ کام کرو، لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ نے ان کو اپنے ساتھ شریک کیا ہے کہ تمہارے بغیر کام نہیں ہونے والا. بلکہ احادیث سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ ایک وقت آئے گا سارے فرشتوں کو بھی اللہ تعالیٰ رب العالمین ختم کر دے گا. اپنی قدرت کو بتانے کے لیے فرشتوں کی ضرورت ہمیں نہیں ہے. حالانکہ بہت سارے امور، عرش کو لے کر جانا، عرش کو اٹھانا، جہنم کو لے کر آنا، یہ سب کون کر رہے ہیں کام؟ اس سے اللہ رب العالمین اس کو حکم دیا ہوا، فرشتوں کو حکم دیا. اور بہت ساری جو باتیں ہم دیکھتے ہیں، حفاظت ہماری کر رہے ہیں فرشتے. کیا اللہ تعالیٰ کو ضرورت ہے کہ انسان کی حفاظت مجھ سے نہیں ہو رہی تو تم کرو؟ نہیں. یہ بات بتانا مقصود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی اتنی ساری باتوں کا ذکر کیا ہے. معنی اس کا یہی ہے کہ فرشتے محض اللہ کی ایک مخلوق ہے، اور اللہ کی دی ہوئی طاقت، اللہ کے دیے ہوئے علم کے مطابق وہ چلتے ہیں. اللہ کو ان کی ضرورت نہیں کسی چیز کی. اللہ تعالیٰ واللہ هو الغنی، اللہ غنی ہے، ہر چیز سے بے نیاز، ضرورت نہیں اس کی. تو یہ ساتویں بات ہمیں معلوم ہے. انشاءاللہ ایک بات اور رہ گئی ہے، اس کو انشاءاللہ آئندہ درس میں ذکر کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں رب العالمین تو ہمیں قرآن حکیم کی پابندی سے تلاوت کی توفیق عطا فرما، اس کو سمجھ کے غور کر کے پڑھنے کی بھی توفیق عطا فرما، اور جو کچھ سیکھنے ملے رب العالمین اس کو اپنانے کی، اس کے مطابق اپنے عقیدہ، ایمان اور اعمال کی اصلاح کی توفیق عطا فرما.